اندر وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھا فی الزبور زبور کے اندر من بعد ذکر کے بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ ایک بہت بڑی بات ذکر کی گئی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان فی ھذا، بے شک اس کے اندر، لبلاغا، ایک بہت بڑی آگاہی ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ کون سی بہت بڑی آگاہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے آگاہی کر دی ہے کہ جو عبادت گزار ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کہاں پر بتلائی ہے؟ کہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو لکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر یہ بات بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں سے ایک کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کی پر نازل، اس کو زبور کہتے ہیں۔ اس کے اندر نصیحتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی کہ زمین کے وارث ہوں گے نیک بندے، جو لوگ نیک ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو زمین کا وارث بنائے گا۔ اور زبور سے مراد علماء نے آسمانی کتابیں بھی ذکر کی ہیں، اور ذکر کے سے مراد لوح محفوظ ہے۔ گویا کہ یہ بات لوح محفوظ میں درج ہے اور اس کے بعد یہ آسمانی کتابوں میں درج ہوتی رہی۔ کون سی بات؟ کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ زمین کی وراثت دے گا۔ تو زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دے گا۔ اس کے اندر علماء نے وراثت کی دو امکانی صورتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ صورت لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے دین اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا اور پورے روح زمین کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، تو گویا کہ پوری زمین یہ مسلمانوں کی وراثت کے اندر آ جائے گی۔ اور زمین کی وراثت کی دوسری امکانی صورت علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جنت کی شکل دے دے گا اور اہل ایمان کو، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ زمین، جنت کی زمین وراثت کے اندر دے دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی۔ کیا بات ذکر کر دی؟ کہ ہم نے لکھا زبور کے اندر میں بعد ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد زبور کے اندر یہ بات درج کر لی کہ بے شک زمین اس کے وارث ہوں گے، بے شک زمین کے وارث ہوں گے عبادی میرے بندے۔ کون سے بندے؟ الصالحون، جو نیک ہیں۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھا دیا ہے کہ جو لوگ صالح ہوں، نیک ہوں اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو کہ جو صالح ہوں اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں نظام کو چلانے کی، تو زمین کی اللہ تعالیٰ ان کو وراثت نصیب فرمائے گا، اقتدار دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بتلائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنے اندر ان دو صفات کو پیدا کیا تھا، صالح بھی تھے اور اپنے اندر صلاحیت کو بھی پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اپنے دور کے اندر انہوں نے اسلام کی وسعتوں کے اندر اضافہ کیا تھا اور اپنے دور میں وہ سپر پاور رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اقتدار نصیب کیا تھا۔ علماء نے یہاں پر زمین سے ایک تو جنت کی زمین مراد لی کہ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وراثت میں دے دے گا، اور زمین سے کافروں کی سرزمینی مراد لی ہے کہ جس وقت اہل ایمان صالح ہوں گے، صلاحیت پیدا کریں گے، تو کافروں کی زمینوں کی وراثت بھی اللہ رب العالمین ان کو دے دے گا۔ یہ جہاد کریں گے اور نصرت اور فتح کے جھنڈے گاڑیں گے اور دور دور تک اسلام کو پہنچائیں گے۔ اور ارض سے، زمین سے مراد ارض فلسطین کو بھی لیا ہے علماء نے، بیت المقدس کو، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اگر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر دیتے ہیں کہ صالح ہوں اور صلاحیت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ زمین کا اقتدار ان کو دے گا۔ قرآن کی ایک آیت اس کے اندر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے، صالح ہوگے اور اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو گے، تمہارا کام نکم اور ہر وقت سونا نہیں، صلاحیت پیدا کرو، علم حاصل کرو۔ آج یورپ آگے جا رہا ہے تو صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی ٹیکنالوجیوں کے اوپر بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اپنے اندر ایک تو نیک ہونا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنا ہے، دوسرا علم کو حاصل کرنا ہے، صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو جب دو صفات ہو جائیں گی تو پھر اقتدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔